علامہ اقبال کو ایک جناب گورنر نے سوال کیتا سی، انہوں نے کہا تو ہر وقت اپنے نبی دیاں گلاں کرنا، فقیرم ہر چے خواہم استو خواہم دلے کوہ غراش از برگ کہم، اور جناب فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نگاہ کا نگہباں صاحب مازاغ، اور کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا، صبا سے بھی نہ ملا تجھے بوئے گل کا سراغ، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا سراغ، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ۔ نبی دی گل کرتا رہنا، سانو ہوندا کوئی جناب وہ گورنر سی یورپیاں دا، انہوں نے کہا کوئی گل ایسی تا دس کہ اسی من جائیے گا تیرے نبی جیسا کوئی نہیں، تے پتہ کی کیا اینا علوہ نو کی پتہ ہوئے جنہاں پڑھے ہی نہیں اور جنہاں حضور دے دروازے تے گیا ہی نہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بھائی۔ اور کہنے لگا میں نے کوئی ایسی گل دس کہ میں متاثر ہو جاواں کہ تیرا نبی واقعی حق تے۔ حضرت علامہ اقبال نے پتہ اس نے کی جواب دیتا سی، فرمایا ساڈے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شہر ایک حد تک آباد کرو، جدو ایک حد تک آبادی چلی جائے پھر نواں شہر آباد کرو، تو رون لگ پیا، انہیں کیا او امام الانبیاء 1400 سال پہلے ایک کلیہ دس کے گہن، انہوں نے کہا ہاں دس کے گہن، انہوں نے کہا پھر تسی کیوں نہیں اپنا امنا دے، اس نے کہا جناب یہ یقین ہے کہ مومن ہے خود محروم یقین، یہ غنیمت ہے کہ مومن ہے خود محروم یقین۔ انہیں کیا اسی حضور دے دروازے تے گئے کدوں ہاں، اسی کدی لبرلزم دے دروازے تے، کدی سیکولرزم دے دروازے تے، کدی جناب جمہوریت دے دروازے تے، کدی صدارتی نظام دے دروازے تے، کدی ڈکٹیٹرشپ دے دروازے تے، کدی جناب اسٹیبلشمنٹ دے دروازے تے، کدی جناب ڈکٹیٹرشپ دے دروازے تے، اساں ادھر ادھر گھوم کے جناب لتر کھا رہے ہیں، 76 سال ہو گئے، پھر ہم بننا کی اگر حضور دے دروازے تے چلے جاندے تو پھر کہتے ہیں میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان، اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ ایتھے آگے کہیں گے جی یورپ نے حضرت عمر کے جناب قوانین نافذ کیوں ہیں، میں کہا تانوں موت پیندی تسی بھی کرو، سانو آ کے سنا دین۔ اور میں نو بڑا افسوس ہویا، میں آج تاجرہ نال جناب بڑے زور نال گل کرن واسطے آیا کہ اسی ساری زندگی سن رہے ہیں اے مولوی نے کی کیتا جی، میں پوچھنا تساں ساری زندگی کی کیتا بھائی، ایک منٹ بھائی گل کرن دیو، تساں کی کیتا جدو اساں کیا بھائی اے سارے یہودیاں دے برانڈ بند کریے، اے جناب صابن لیکس جناب اے سارا کچھ بند کریے، یونیلیور بند کریے، تو تساں 76 سال اس کی کیتا، تواڈے کو تو اپنا صابن بھی کوئی نہیں، تواڈے کول تو اپنا جناب میں انڈسٹری لسٹاں کول پوچھدا ہاں، اینا کول پوچھدا ہاں، جناب حکومتاں کول پوچھدا ہاں، سارے کو تسی کہندے ہو مولویاں کی کیتا، مولویاں تا جناب 8 لاشاں موڈے تے چا کے ختم نبوت تے پیرا دیتا، ٹھیک ہے جی، مولویاں نے جناب وزیر خان دی جناب اے مسجد دی توہین ہوئی اس دی جناب توقیر دوبارہ بحال کرائی، مولویاں نے جناب 7C اور 7B بحال کرائی، مولویاں نے مسجداں دے سپیکر دوبارہ بحال کروائے، ایتھے تا اذان بھی بند ہو چکی سی، جو اساں کیتا اسی دسن نو تیار ہاں، لیکن سوال ہے کہ تساں کی کیتا، اتنے انجینئر اور جناب اتنی یونیورسٹیاں اور اتنے کیمیکل اور جناب اتنے انڈسٹریلسٹ اور اتنے سیاستدان اتنے بیوروکریٹ، اور تساں ملک نو کی دیتا جناب جس برانڈ نو کھولیا جس چیز نو کھولیا وہ ساری یہودیاں دی نکلی اور یورپین دی نکلی، تسی تے کھے کھان واسطے بیٹھے ہو، تسی صرف عیاشیاں اور بدماشیاں واسطے پاکستان تے بیٹھے ہو، تساں ایتھے کی کیتا جدو کہ امپورٹڈ کپڑا کوئی اچھی کوالٹی دا کپڑا دیکھیا اور سارا باہر تو نکلیا، تساں کی کیتا، سوال ہے کہ اساں جو کیتا اسی جواب دین واسطے تیار ہاں، تساں کی کیتا، تسی لنڈے دی جناب لنڈے دیاں چیزاں لیا کے اور جناب لنڈے دے انگریزاں دا مال لیا کے ساڈے تے سوار ہو کے کہندے ہو کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، تہاڈی ترقی گئی کھل، تہاڈی ترقی دا ایک احتجاج نہ ساڈے کھل کے کیا ہے جناب، جدو سارے ساڈے سامنے چیزاں لے آئیں گے کیسے کیا معیار دیکھیے، اور معیار جناب جدو خود کمپنی دا مالک بابا جی فرماندے سن جدو خود کمپنی دا مالک یورپ تو آن والی چیزاں استعمال کرے تو وہ توقع کرے گا کہ اس دیاں چیزاں اتنے استعمال کیتیاں جان گیاں، کسی نے کیا نا کہ جناب ایس منڈے نو اپنے نو بھیجو باہر پڑھن واسطے اور جناب اینو فلانی یونیورسٹی بھیج دیاں، جناب آکسفورڈ یونیورسٹی بھیج دیاں، تو بابا جی فرمایا میں لوکاں دے بچے نو قرآن پڑھانا تے اپنا پتر اتھے پڑھن واسطے بھیج دیاں، پھر میں کس منہ نال لوکاں دے بچے نو قرآن پڑھاؤں، فرمایا میرا پتر بھی قرآن پڑھے گا، انہوں نے کہا جی پھر بڑھے گا کی، فرمایا پھر دیکھنا بندا کی، قرآن کسی نو رہن نہیں دیندا پیچھے، اور اقبال نے کیا نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر، ساری زندگی باتیں کرتے رہے جی، جب بغداد میں ہلاکو خان کی فوجیں آ رہی تھیں تو مولوی جناب
وہ مسواک کی گٹھے ناپ رہے تھے، ایسے ہی ہے نا، یہ مسواک کی گٹھے ناپ رہے تھے کہ مسواک اتنی جائز ہوتی ہے یا اتنی جائز ہوتی ہے یا اتنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اب تو مولوی مسواک کی گٹھے نہیں ناپ رہے، اب تو وہ یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود۔ اب تو مولوی گٹھے نہیں ناپ رہے، یہ تب بھی آپ نے جھوٹ بولا، یہ آج بھی آپ نے جھوٹ بولا۔ اگر تاریخ دان تاریخ لکھے گا تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ جب پوری دنیا کے مسلمان حاکم اور خصوصاً پاکستان والے کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی معیشت تباہ کر لیں فرانس کے ساتھ تعلقات توڑ کر، تو ایک حضور کے غلاموں کا لشکر ایسا تھا جو سینوں پر گولیاں کھا کے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کائنات کی کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف محمد عربی کی عزت چاہیے۔